تو اس کے متعلق یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات سامعین، کہ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں حج کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں وطر نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں حقوق الوالدین کا کوئی ذکر نہیں ہے، حقوق العباد کا کوئی ذکر نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں برائیوں سے بچنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں تلاوت قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو کیا پھر وہ چیزیں بھی چھوڑ دی جائیں؟ کیا پھر آپ ان کو بھی غیر ضروری کہیں گے؟ تو یہ دو باتیں۔ تیسری بات، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سنتیں ضروری نہیں ہوتی، اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ نماز میں بھی، نماز کے اندر جو فرائض ہیں نا، ان فرائض کو پورا کریں۔ نماز کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں جو صرف فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کرے، اور جو سنتیں ہیں، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھوں کا باندھنا اور باندھ کر رکھنا، اور اسی طریقے سے رکوع کی تسبیحات، سجود کی تسبیحات، یہ اس کے علاوہ جو بھی نماز کے اندر سنتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ تین باتیں۔ چوتھی بات سامعین کہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت غیر ضروری نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت غیر ضروری نہیں ہوتی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یہ کہہ کر کہ جی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ قرآن و حدیث کے اندر دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تاکیداً حکم دیا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے پر وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے مختصراً قرآن سے کچھ دلائل۔ مثلا یہ سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے، کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔